السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو آج کی اس نیو ایپیسوڈ میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اور اس کے ہاتھ کے ناخن اتنے گندے اور لمبے تھے جیسے کبھی کاٹے ہی نہ ہوں، اور اس کی آنکھوں میں کالا رنگ ہی نہیں تھا، بالکل سفید آنکھیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے سامنے جیسے کوئی جانور نما عورت تھی، اور اس کی شکل ہم دونوں کو ابھی تک خوفزدہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ کبھی زور زور سے اپنا سر زمین پر پٹک اور کبھی عجیب سی آواز نکال کر ہنس رہی تھی، اور ایک دم سے خاموش ہو کر اپنی خوفناک آنکھوں سے ہمیں گھورے جا رہی تھی، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم دونوں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم دونوں دیوار کے ساتھ بالکل ایسے کھڑے تھے جیسے ہمارے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ نہ تو ہم چل پا رہے تھے اور نہ ہی بول پا رہے تھے، جیسے اس چیز نے ہمارے جسم کو جما دیا ہو، اور ہم بس ایک دوسرے کا کس کے ہاتھ تھامے بہت کانپنے لگ گئے تھے۔ وہ تو بس خدا کا شکر ہے ہم لوگوں کو فجر کی اذان کی آواز نے بچا لیا، ورنہ شاید ہماری لاشیں ہی ملتی یہاں سے، کیونکہ جیسے ہی اذان شروع ہوئی وہ فوراً بیسمنٹ میں بھاگ گئی، اور ہم فوراً گھر سے باہر نکل آئے اور یہ شہزاد بھائی کے گھر کی طرف چلے گئے، اور شہزاد بھائی کو یہ سب بتایا اور ان سے کہا کہ ہم نے صبح ہی گھر خالی کرنا ہے، اور آپ ہمیں ہمارے ایڈوانس کے پیسے ہمیں واپس دلوا دینا، اور ہمیں کہیں اور گھر لے دینا، اور صبح سامان اٹھانے آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں گے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ سامان اٹھا رہے ہیں۔ تو میرے بابا نے بولا چلو خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پھر بابا نے دوست کے کزن کو ایڈوانس کے پیسے واپس دیے اور کہا میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ کہیں آبادی والے علاقے میں گھر دیکھنا، کیونکہ اس علاقے میں تو ابھی بہت کم آبادی ہے، کہیں کہیں گھر ہیں، اور آپ لوگوں پر اس گھر کا بہت برا اثر پڑا ہے، اور آپ لوگ نماز پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیا کرنا، امید ہے کہ آپ لوگ بہتر محسوس کریں گے۔ خیر ان لوگوں نے بابا سے سلام لیا اور وہ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ہم تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور ہم ایسے ہنس رہے تھے کہ جیسے کوئی ہمیں بچہ سمجھ کر کوئی ڈراؤنی کہانی سنا کر گیا ہو، اور ہم نہیں ڈرے۔ اور تب بابا بھی ہماری طرف دیکھ کر ہنس پڑے، اور ہنستے ہوئے بابا نے کہا لگتا ہے دونوں نے واقعی میں کوئی خواب دیکھا تھا، اور جب دونوں اپنا اپنا خواب ایک دوسرے کو سنایا ہوگا تو خود ہی ڈر گئے ہوں گے۔ اس بات سے ہم لوگ اور بھی ہنسنے لگے، اور تبھی ہنستے ہوئے میں نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی وہاں سے ہمیں چھپ کر دیکھ رہا تھا اور اچانک سے پیچھے چلا گیا ہو۔ میں نے فوراً بابا سے بولا بابا وہ دیکھو بیسمنٹ میں کوئی ہے۔ تو بابا نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا پر وہاں کوئی نظر نہیں آیا، تو بابا نے مجھے کہا بیٹا میں آپ کا باپ ہوں، اب تم لوگ بھی مجھے الو بنانے کی کوشش کرنے لگے ہو۔ تو میں نے کہا بابا نہیں بابا، میں نے واقعی میں کسی کو بیسمنٹ سے جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ سن کر میرا بڑا بھائی بولا ہاں میں نے بھی دیکھا، وہاں کوئی ڈانس کر رہا تھا، اور دونوں بھائی پھر سے زور زور سے میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے، تو میں بھی ہنس پڑا۔ اتنے میں مغرب کی اذان کی آواز آئی اور بابا نے بولا چلو اب بس کرو، تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی ہے، چلو شاباش گھر کو تالا لگاؤ اور چلو گھر، جلدی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ تو ہم اس گھر سے باہر نکل آئے اور بھائی نے گھر کو تالا لگا دیا اور ہم وہاں سے چلے پرانے گھر کی طرف چلنے لگے۔ دونوں بھائی اور بابا آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے اور میں چپ چاپ یہی سوچتا ہوا چل رہا تھا کہ آخر وہاں واقعی میں نے کسی کو دیکھا تھا یا ان کرایہ داروں کی باتوں کی وجہ سے مجھے کوئی وہم ہوا ہے، جبکہ میں نے واضح طور پر وہاں کسی کو دیکھا تھا۔ خیر ہم پرانے گھر پہنچ گئے، بابا سیدھا مسجد چلے گئے اور تینوں بھائی گھر آ گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ خیر رات کے کھانے کے وقت سب اکٹھے ہوئے تو بابا سے امی نے پوچھا کیا ہوا تھا، جس پر بابا نے وہ سب کچھ بتایا جو کرایہ داروں نے گھر چھوڑتے ہوئے بتایا تھا۔ تو امی نے بابا سے بولا ہو سکتا ہے وہاں واقعی میں کچھ ایسا ہو۔ تو بابا نے پھر سے بولا اور وہاں کوئی نہیں ہے۔
تو اتنے میں بھائی بولا، جی امی بابا صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں ہمیں تو کچھ ایسا نہیں لگا۔ تو میں نے فوراً امی سے کہا کہ میں نے وہاں کسی کو دیکھا تھا بیسمنٹ میں۔ تو فوراً میرا بڑا بھائی بولا، ہاں امی، اس نے وہاں کسی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو سب لوگ دوبارہ ہنسنے لگے۔ تو امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم سب لوگ کیا میرے بیٹے کا مذاق اڑا رہے ہو؟ بس کرو، ہو سکتا ہے اس نے واقعی میں وہاں کچھ دیکھا ہو۔ تو بابا نے کہا، یار کچھ نہیں ہے وہاں، یہ سب اس کا وہم ہوگا۔ خیر بابا نے بولا، میں کسی ڈیلر سے بات کروں گا کہ ہمارے مکان کے لیے کوئی کرایہ دار ڈھونڈ کر مکان کرائے پر دے دے۔ خیر پھر سے مکان کچھ ہفتوں کے لیے ایک بار پھر بند ہو گیا۔ پھر ایک دن کسی نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ بابا نے مجھے کہا، دیکھو باہر کون ہے۔ میں نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے ایک آدمی کو دیکھا۔ اس نے بولا کہ ریاض صاحب گھر پر ہیں؟ میں نے بولا جی ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ وہ ڈیلر ہیں اور بابا سے نئے مکان کی چابی لینے آیا ہے۔ تو میں نے بابا کو بلایا اور بابا نے اس سے کچھ بات کی اور گھر کی چابی اس کو دے دی اور وہ چلا گیا۔ پھر بابا نے اندر جا کر امی کو بتایا کہ ہو سکتا ہے مکان پھر سے کرائے پر جائے، کوئی فیملی آئی ہے تو ڈیلر ان کو مکان دکھانے گیا ہے۔ خیر وہی ہوا، مکان اس فیملی کو پسند آ گیا اور وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور بابا کو ڈیلر نے کچھ پیسے دے دیے۔ خیر ابھی کچھ روز ہی گزرے تھے کہ ڈیلر ایک اور آدمی کو ساتھ لے کر آیا۔ یہ اس فیملی کا فرد تھا جو لوگ وہاں کرایہ دار تھے۔ تو ڈیلر نے کہا کہ ریاض صاحب یہ آپ کے نئے کرایہ دار ہیں، پر یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو بابا نے بولا، جی جی بولیے۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ پریشان ہے کیونکہ ان کے ساتھ اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ بابا نے پوچھا، بھائی ہوا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ رات کے وقت کوئی زور زور سے ہنستا ہے، کبھی عورت کی آواز میں، کبھی مرد کی آواز میں، کبھی کوئی چارپائی کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی عورت دیوار پر چھپکلی کی طرح چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور گزشتہ رات ہمارے پاس 5 جانور تھے، 2 بکریاں اور 3 بکرے، جس میں سے 2 بکریوں کو بھی کسی نے بری طرح مار ڈالا۔ ڈیلر بیچ میں بول پڑا، جی جی ریاض صاحب، میں نے خود جا کر دیکھا ہے، 2 جانوروں کی انتڑیاں اور خون نیچے بیسمنٹ میں پڑا ہوا ہے اور جانور کے جسم کا کچھ حصہ غائب ہے، پر تہہ خانے میں بہت اندھیرا ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکے۔ ڈیلر نے یہ بھی کہا کہ میں خود پریشان ہو گیا ہوں یہ سب دیکھ کر، ایسا تو کبھی نہیں دیکھا میں نے۔ اب بابا حیرت بھری نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو بابا نے کہا، بھائی مجھے بہت افسوس ہے آپ کے ساتھ جو بھی ہوا، اب آپ بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس بندے نے بابا سے بولا کہ میں نے کسی مولوی صاحب کو لا کر گھر کا معائنہ کرا ہے۔ تو مولوی صاحب نے سب دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ تہہ خانہ مکمل طور پر بند کر دو، اس کو اینٹیں لگا کر مکمل طور پر بند کرنا ہے، کیونکہ اس تہہ خانے میں بہت ہی بری اور طاقتور شیطانی چیزیں بس گئی ہیں اور وہ جلدی یہاں سے جانے والی نہیں ہیں۔ تو میں آپ تہہ خانے کو بند کروانے کا کہنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تہہ خانہ مکمل بند کروا دوں، کیونکہ کم کرائے کے حساب سے آپ کا گھر ہمیں بہت پسند ہے اور ہم اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے تہہ خانہ بند نہ کرنے دیا تو ہمیں مجبوراً گھر چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کل کو اور کوئی نقصان ہو جائے۔ تو بابا نے بولا، چلو ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے آپ کر لیں۔ اور پھر ان لوگوں نے بیسمنٹ کو مکمل طور پر بند کروا دیا۔ پھر کوئی 2 مہینے گزرے تھے کہ بابا ان سے کرایہ لینے کے لیے گئے اور تب میں اور میرا بھائی بھی بابا کے ساتھ چل پڑے اور ہم نے ادھر جا کر دروازے پر دستک دی تو کسی خاتون نے دروازہ کھولا۔ تو بابا نے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، جی فرمائیے اور آپ لوگ کون ہیں؟ بابا نے کہا، باجی میرا نام ریاض ہے اور یہ میرے بیٹے ہیں، ہم کرایہ لینے آئے ہیں۔ اور پوچھا، باجی اشرف بھائی گھر پر ہی ہیں؟ تو خاتون بولی، جی جی
ریاض بھائی آپ لوگ اندر آ جائیں۔ تو بابا نے بولا شکریہ باجی۔ اتنے میں سامنے سے وہی آدمی آیا جو تہخانہ بند کرنے کا پوچھنے آیا تھا۔ تو اس کا نام اشرف تھا اور یہ خاتون کا شوہر تھا۔ اس نے بابا کو دیکھتے ہی سلام کیا اور بابا سے گلے ملا اور پھر ہم دونوں بھائیوں سے سلام لیا اور بیوی سے فوراً چائے بنانے کا بولا۔ بابا نے منع کیا پر اس نے بولا ریاض بھائی مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ ایک کپ چائے پی لیں گے۔ تو پھر بابا نے بولا ٹھیک ہے۔ تو ہم بیٹھ گئے اور بابا نے اس سے پوچھا جی اشرف بھائی اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ اس پر اس نے کہا جی ریاض بھائی سب ٹھیک ہے، پر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دیوار کو ٹھوک رہا ہے، جیسے کوئی بیسمنٹ کی دیوار توڑ رہا ہے، پر دیوار خیر سے صحیح ہوتی ہے۔ ویسے بھی ہم لوگ اوپر والی منزل پر ہی رہتے ہیں، اس وجہ سے اب ہم لوگ بیسمنٹ کی طرف جاتے ہی نہیں اور نہ ہی اس پر دھیان دیتے ہیں۔ اس پر بابا نے اٹھ کر بیسمنٹ کی طرف جا کر اس دیوار کو دیکھا تو بابا حیران رہ گئے۔ ہم بھی بابا کی طرف گئے تو دیکھا کہ دیوار پر کئی دراڑیں پڑ گئی تھی۔ تو بابا نے اس سے فوراً کہا اشرف بھائی ادھر دیکھیے۔ تو وہ بھی حیرت انگیز نظروں سے بیسمنٹ کی دیوار پر دیکھنے لگا اور بولا ریاض بھائی یہ ایسے لگتا ہے جیسے کچھ دنوں بعد ٹوٹ جائے گی۔ اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ تو میں نے آج ہی دیکھا ہے، یہ تو ٹوٹنے والی ہے۔ تو ویورز آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ لوگ مجھے لازمی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور میری آئندہ آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔